ویسٹ کی ترقی میں فلسفیوں کا رول کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ یورپ کی ترقی میں فلسفیوں کا بھی کچھ رول ہوگا. میں فلسفے کو کوئی اتنا زیادہ نہیں کرتا. یورپ کی اصل میں ترقی کا سبب کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا زوال. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں میں کوئی زوال نہیں آیا تھا. مسلمان جیسے باقی دنیا چل رہی تھی ویسے ہی اس رفتار کے ساتھ چل رہے تھے. اصل سوال یہ ہے کہ یورپ نے 15ویں صدی کہہ لیں سے اچانک اس کی رفتار تیز ہوگی. اس کے کیا اسباب تھے؟ یعنی باقی دنیا سے ہٹ کے چین بھی تھا، انڈیا بھی تھا، مسلم ورلڈ تھی، لیکن یورپ میں اچانک جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک تو تعلیمی ادارے بنے جو ہمارے یہاں نہیں تھے. وہاں ایک نصاب مطلب آپ اس کو سیکولر تعلیم کا لیں، یعنی ایک تو چرچ کی تعلیم تھی نا. یورپ میں بھی اور سارے کیا دنیا میں تعلیم جو ہے وہ اہل مذہب کے پاس ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، تعلیم کا شعبہ ہمیشہ سے ہزاروں سال سے اہل مذہب کے پاس، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن یورپ میں 12ویں صدی سے ایک کچھ نئے ادارے بنے، اسکول تھے وہ چرچ کے ساتھ ہی، چرچ سے علیحدہ نہیں تھے. یہ نہیں وہ آزادانہ کوئی تھے، چرچ کے ساتھ ہی تھے. کہ اس میں ان کو کہا جاتا تھا 7 لبرل آرٹس. اس میں 4 ابتدائی سبجیکٹ تھے، نہیں 3، یعنی گرامر، لاجک اور ریٹرک. اچھا. گرامر یہ ہے کہ کسی زبان کو آپ نے درست طریقے سے کیسے بولنا. لاجک یہ ہے کہ اس میں دلیل ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا. اور ریٹرک یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کو کسی بہتر عالی شان طریقے سے ایلیگنٹلی کس طرح کہہ سکتے ہیں اسی بات کو. اس کے بعد پھر 4 سبجیکٹ ہوتے تھے، یعنی اس میں ارتھمیٹک، جیومیٹری، ایسٹرونومی اور میوزک. میوزک ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں عام لیتے ہیں، اس کو آپ فائن آرٹس کہہ لیں، اسی معنوں میں وہ سارے ہی میوزک کی ذیل میں آتے تھے. اب یہ ایک طرح کی سیکولر تعلیم تھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ 1000 سے کچھ پہلے کرسچینٹی کے اندر ایک بڑی تقسیم ہو گئی، کیتھولک چرچ کی اور آرتھوڈاکس چرچ کی. کیتھولک چرچ جو روم میں تھا اور آرتھوڈاکس کا سینٹر جو ہے کانسٹنٹینوپل تھا. اچھا بالکل ان میں مکمل مطلب معاملہ مقاطع ایک طرح کا نا ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لیٹن والوں انہوں نے یونانی زبان پڑھنی بند کر دی، یونانی سے بالکل رابطہ ختم کر لیا. تو اس لیے لیٹن ویسٹ کا انحصار تھا مسلمانوں پہ. وہ یعنی عربی سے جو ترجمہ کرتے تھے نا 12ویں صدی تک تو وہ کام ہوتا رہا. اچھا ادھر سے پھر یہ ہوا کہ جب ترکوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور یورپ کا بہت سا علاقہ انہوں نے قبضے میں لے لیا، یونان پہ بھی قبضہ کر لیا اور بہت سے، صرف استنبول بیچ میں رہ گیا تھا شہر جو ہے. اچھا یہاں سے پھر لوگ بھاگ کے ادھر جانا شروع ہو گئے. اچھا. گریک، ان کی زبان گریک تھی تو وہ ساتھ کتابیں بھی. تو پھر یورپ میں اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ یونانی اور پرانا لاطینی ادب تھا اس کو براہ راست پڑھنا شروع کیا، جو مسلمانوں نے کبھی نہیں پڑھا تھا. مسلمانوں نے ہمیشہ ترجموں پر انحصار کیا. مسلمانوں نے خود کبھی کسی نے یونانی زبان سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی. اچھا وہ یونانی سے وہ انہیں ایک طرح سے کہہ لیجئے ایک ریشنلزم، ایک آزاد کریٹیکل اپروچ جو ہے اس سے واسطہ پڑا. انہوں نے افلاطون اور ارسطو کو ایک طرح سے براہ راست پڑھنا شروع کیا. یہ ادارے بن گئے. تو اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ وہاں ٹیکنالوجی کا کام جو ہے نا وہ بھی
تیز ہونا شروع ہو گیا، نئی نئی ایجادات، جیسے کلاک ہے، کلاک تو مسلمانوں نے بہت پہلے بنایا ہوا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ کا ٹائم بتاتا تھا، اچھا ٹھیک ہے نہیں. پھر یہ مکینیکل کلاک آ گئے جس میں آپ منٹ، تو زیادہ میجرمنٹ کی سہولت ہو گئی نا، ورنہ دن رات کا وہ بڑے لمبے چوڑے طریقے ہوتے تھے کلاک کے، وہ پانی کا قطرہ قطرہ گر رہا ہے اس کو تو کہنے کا مقصد وہ بڑے مشکل طریقے ہوتے تھے. اس میں سہولتیں پیدا ہو گئی، کوئی نئی ٹیکنالوجی چیزیں، انہوں نے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد کرنا ہونے شروع ہو گئی وہاں پہ. تو پھر یہ ہے کہ کوپرنیکس نے، لیکن کوپرنیکس کی زندگی میں تو اس کا وہ خاص اثر نہیں پڑا تھا. دوسرے اس کا عام زندگی پہ کوئی اثر تھا بھی نہیں، کہ زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو مطلب ہمارا جو کیلنڈر ہے، اس سے ورلڈ ویو متاثر نہیں ہوتا؟ ورلڈ ویو چند لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، سمجھ گیا نا، ورلڈ ویو چند لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، کہ ہمارے مطلب 24 آورز جو ہیں ابھی وہ سورج کے طلوع و غروب سے طے ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل، حالانکہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، لیکن ہمارے 24 آج سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو یہ وہاں جو کیلنڈر ریوائز کیا گیا تھا وہ بھی کوپرنیکس سے نظریے سے پہلے ہوا ہے. جو آج کیلنڈر آج بھی چل رہا ہے، گریگورین کیلنڈر جو ہے، تو وہ بھی اس سے پہلے کا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن وہ آیا نظریہ، کسی نے کوئی خاص غور نہیں کیا اس پہ، توجہ نہیں دی. اچھا، بلکہ چرچ کے کچھ لوگوں نے اس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. یہ نہیں تھا کہ چرچ اس کے خلاف تھا شروع میں، لیکن وہ پھر جب گیلیلیو والا مسئلہ بنا، یورپ میں بھی اس وقت تک جو تھا نا ایک سرپرستی کا نظام تھا، کہ بادشاہ شہزادے جو ہیں وہ سرپرستی کرتے تھے. تو جیسے گیلیلیو کا بھی یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں مطلب جو فلسفہ یا تھیالوجی کا پروفیسر ہوتا تھا اس کا مرتبہ اونچا ہوتا تھا. یہ میتھمیٹکس کا پروفیسر تھا، میتھمیٹکس کے پروفیسر کا رتبہ کافی کم ہوتا تھا. اب گیلیلیو ایک ایمبیشس آدمی تھا، انٹیلیجنٹ آدمی تھا، وہ بھی اپنا رتبہ بڑھانا چاہتا تھا. تو اب وہ اس کی خوش قسمتی کہ اس کو کسی بندے نے دکھائی، وہ ہالینڈ کسی بندے نے نا دوربین بنائی تھی. اس نے اس کو دیکھا تو اس کا اندازہ ہوا کہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اس نے اس پہ محنت کی. یعنی اگر وہ جو دوربین اس کو دکھائی گئی وہ 5% میگنیفائی کر، گیلیلیو نے کو محنت کر کے بڑی جلدی اس کو 30% یا اس سے بھی زیادہ کر لیا. اب اس نے جب مطلب اس سیارے دیکھے، پلینٹس دیکھے، زحل کے جو ہیں، یورینس، تو اب اس نے کیا کیا تھا، اس نے وہ اس کا سرپرست خاندان تھا، وہ میڈیچی فیملی وہاں پہ ایک حکمران، ان کے شہزادوں کے نام پہ ان کے نام رکھے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس کے پرانے شاگرد نے اس کو خط لکھا کہ استاد محترم آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو ایجاد ہے اس سے کوپرنیکس کا نظریہ ثابت کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس نے اس طرف توجہ کی. تو کہنے کا مقصد ہے تبدیلیاں آہستہ، لیکن ہوا کیا کہ یورپ میں 17ویں صدی میں تحقیق کے ادارے قائم ہوئے ہیں. مطلب 1666 آئی، مجھے سوال یہ ہے کہ رائل سوسائٹی انگلینڈ میں قائم ہوئی، فرانس کی اکیڈمی قائم ہوئی، اور علم جو ہے وہ چرچ کے سے بھی آزاد ہو گیا اور حکومت سے بھی آزاد ہو گیا. لوگ انڈیپینڈنٹلی، ان کو روزگار کے ذرائع مل گئے، انڈیپینڈنٹ کام شروع ہوا اور ایک تسلسل کے ساتھ کام شروع ہوا. بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی 17ویں صدی میں، آپ فرما رہے ہیں چرچ سے ویسٹ آزاد ہوا، لبرل اپروچ جو ہے وہ سامنے آئی، یہ کس طرح سے آئی؟ پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہ 17ویں صدی میں کیوں آئی؟ نہیں، آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. اچھا، کہ یورپ میں ایک تو یہ تھا نا کہ اتفاق ایسا تھا کہ کوئی بڑی سلطنت نہیں تھی.
رہ گئی تھی ویسٹرن یورپ میں. ہم، جی اسپین ہی بڑا ملک تھا یا فرانس مطلب. اچھا تو اب صرف رومن کیتھولک چرچ تھا جس کا ایک ہولڈ تھا. اس مطلب بڑی حکومتوں کا خلا جو ہے نا ایک طرح سے چرچ نے پورا کیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ یورپ میں وہ جو 30 سالہ جنگ ہے ان کی جو 1648 میں میرا ختم ہوئی تھی، 30 سال پیچھے آپ لگا لیں، تو اس کے بعد یورپ میں وہ جو جس کو ویسٹ فالیا معاہدہ کہتے ہیں، ایک طرح سے ایک نیا تصور بنا سرحدوں کا. ملکوں کی ایک مطلب ریکگنائز سرحد ہوگی جس کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے نا یہ سرحدیں اس. اچھا اس کے بعد کچھ ادھر سے مطلب پوپ کے خلاف مارٹن لوتھر نے بغاوت کر دی چرچ کے خلاف. اب ایک یورپ میں لوگ دنیا میں سوال کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی بدعتیں اٹھی تھیں اس سے پہلے بھی کرسچینٹی کے اندر، ان کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی. مارٹن لوتھر کی کامیابی کا سبب کیا تھا؟ تو مارٹن لوتھر کی کامیابی کا بڑا سبب جو ہے وہ پرنٹنگ پریس تھا جو اس سے پہلے آ چکا تھا اور بائبل کو چھاپ چکا تھا. اب یورپ میں اس سے پہلے پرنٹنگ پریس سے پہلے عام بندے کے پاس بائبل ہونا ایک جرم تھا، عام بندے کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اب ایک تو وہ کام ہوا کہ پرنٹنگ پریس آیا، بڑے پیمانے پہ کتاب چھپنی شروع ہوئی. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ 1492 میں وہ جو کولمبس نے سفر کیا ایک نئی دنیا، اچھا لوگوں کو ایک موقع مل گیا اس سے باہر جانے کا، اچھا اپنے علاقے چھوڑ کے. اچھا آپ باہر جاتے ہیں ایک نئی دنیا سے واسطہ پڑا. اچھا وہاں سے خبریں آنی شروع ہو گئیں، ادھر سے پریس لگ گیا، مطلب وہ اخبار رسالے ٹائپ خبر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی نا، خبر ایک نئی چیز بن گئی. ورنہ پہلے سو نا کوئی سیاح کہیں جاتا تھا سالوں بعد آگے بتاتا تھا کہ جی میں چین میں یہ دیکھ کے آیا ہوں یا میں ہندوستان میں یہ دیکھ کے آیا ہوں. اب وہ رفتار تیز ہو گئی. تو ایک تو مطلب ایک نئی ریڈنگ کلاس جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی، کیونکہ پہلے علم صرف چند لوگوں تک ایک خاص کلاس تک محدود ہوتا تھا، عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں تھی. ایک یہ اور اگلا کام یہ ہوا کہ لوگ باہر جانا شروع ہو گئے. اس کا نتیجہ کہ آہستہ آہستہ ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جو امیر تھا، جس کے پاس پیسہ تھا. یعنی ایک روایتی اشرافیہ کے مقابلے پہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے پاس بھی پیسہ آ گیا. اچھا عام آدمی کے پاس پیسہ جب آئے گا تو وہ بھی یہی کام کرے گا کہ امیر آدمی کے سامنے اپنا بڑا پہلے گھر بنائے گا اب میں بھی ہوں. اچھا اوپر سے یورپ میں اس وقت یہ ریپبلکن تھوڑا سا نا مطلب لوگوں کی حکومت میں شمولیت کا، تو برطانیہ میں جیسے ہاؤس آف کامنز تو انہوں نے کچھ حقوق بھی ماننے شروع کر دیے کہ بھی اب ہمیں بھی کچھ حقوق دیے جائیں، کہ جو خاص صرف ایک خاص دولت مند طبقہ جو روایتی طور پہ دولت مند تھا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو فلسفی تھے جنہوں نے آرگومنٹ کی بنیاد پہ بات کرنا، سمجھانا، ماننا شروع کیا تھا، یہ ساری تبدیلیاں جو آ رہی تھیں ان میں ان کا کوئی نہیں، ان کے پیچھے فلسفے کا میں سچی بات ہے نہیں یہ چیز تسلیم کرنے کو تیار. معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ اپنی ایک ڈیمانڈ پیدا کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس چیزوں نے معاشرتی تبدیلیاں آتی ہیں وہ کس بنیاد پہ آتی ہیں؟ ان کی بھی تو کوئی بنیاد ہوتی ہوگی نا. مطلب کوئی پرنٹنگ پریس ہی سپوز ہوا، پرنٹنگ پریس ہوا لیکن یعنی اس کے ساتھ ہی کچھ حالات پیدا ہو گئے نا اسی زمانے میں کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ بھی لوگوں کے لیے سامنے ایک نئے راستے کھل گئے. تو یہ ایک ہوتا ہے فضا جو ہے نا. ہاں صرف یہ ہوا کہ مطلب گیلیلیو کا جو تھا نا وہ ایک آخری تھا چرچ کا.
سمجھ گئے نا؟ اس میں بھی مطلب بنیادی طور پہ اصل معاملہ کچھ اور تھا. وہ جو اس وقت پوپ تھا نا، ویسے تو وہ گیلیلیو کا پرانا دوست تھا، لیکن کچھ ناراض ہو گیا تھا گیلیلیو سے. مطلب وہ 30 سالہ جنگ کا دور تھا. وہ جو گیلیلیو کا مقدمہ ہے نا، اب یورپ میں دیکھیں 30 سالہ جنگ کا دور. اچھا، اس میں فرانس حصہ نہیں لے رہا تھا. اب فرانس سب سے بڑا کیتھولک ملک تھا، تو وہ جو پرتگال اور اسپین کے کارڈینل تھے نا، اور پوپ جو ہے وہ ہمدردی رکھتا تھا فرانس کے ساتھ. مطلب پوپ کا اکثر فرانس کے ساتھ نا اچھا تعلق وہ شارلمین کے زمانے سے اور رابطہ رہا ہے. تو وہ مطلب انہوں نے پھر پوپ کو دھمکی دی، جو اسپین امپیچمنٹ. اچھا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو تم فرانس کے ساتھ، اور دوسرے تم یہ جو بدعتی ہیریٹکس ہیں ان کے ساتھ نرم سلوک کر رہے ہو. اس وجہ سے گیلیلیو پہ ذرا انہیں وہ کرنا پڑ گیا مقدمہ چلانا. لیکن اب یہ دیکھیے حالات کا فرق ہوتا ہے. برونو کو گیلیلیو کا 1630 کا ہے، وہ میرا خیال ہے 1600 کے قریب 1610 کو جو برونو کو زندہ جلا دیا تھا. اب برونو جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ نے پکڑ کے سزا سنوا دی. اب گیلیلیو کا مسئلہ یہ تھا کہ دوربین ایجاد ہونے کے بعد وہ تو بہت بڑی سیلیبریٹی بن گیا تھا، جس سے ڈیوک اور بادشاہ اور شہزادے ملتے تھے، خط لکھتے تھے اس میں. اب چرچ کے لیے اس کو وہ سزا دینا ممکن نہیں تھا. ایک اپنے انٹرنل لیفٹ تھی، دوسری طرف یہ مسئلہ تھا. وہ پھر ایک پیچ اپ ہوا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے نا، کہ گیلیلیو کو کہا گیا ابھی تم ضد نہ کرو، ان کو کہا گیا ابھی اس کو جیل نہیں ہاؤس ریسٹ کیا جائے. ایک دن کے لیے اس کو جیل نہیں بھیجا، اس کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہوتا کہ طاقت سدا ایک سی نہیں رہتی. اس کے اب حالات ایسے بدل چکے تھے کہ چرچ وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے برونو کے ساتھ کی. یہ فرق پڑتا ہے. اسی طرح حکومتیں جو ہیں برطانیہ میں آہستہ آہستہ وہ جو ان کا پہلا معاہدہ ہوا، آگے ہوا، اور پھر 17ویں صدی میں مطلب ان کا گلوریس کنگ چارلز کے قتل کے بعد مطلب جو کرامویل وغیرہ کا وہ پیریڈ آیا، اس کے بعد بادشاہت بحال ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لیں، گلوریس ریولوشن، اور وہ آج تک اس سے چلے آ رہے ہیں. مقصد یہ کہ معاشری تبدیلیاں، ہاؤس آف کامنز بن گیا، بادشاہ کا ایک بس رہ گیا رول، سمجھے. تو یہ چیزیں سب مل کے بنتی ہیں. یہ نہیں کہ کسی خاص فلسفی نے فرانس کے بارے میں وہ ضرور کہا جاتا ہے، والٹیئر وغیرہ کا، روسو کا، وہ اثرات کہیں ہو سکتے ہیں، لیکن برطانیہ میں آہستہ آہستہ ایک تبدیلیاں آئیں. اس میں کوئی برطانیہ میں کوئی انقلاب نہیں آیا، اس لیے وہ زیادہ سٹیبل بھی ہیں باقیوں کی نسبت.